درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، قابل صد احترام رونق اسٹیٹ تمامی حضرات اور محفل کے اندر تمام آنے والے، ہم تمام لوگ خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل منانے، سننے، سنانے کا اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑا اعزاز دیا، اور ہم اس رسول پاک کی محفل کو سجاتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قلب میں، سینوں میں اللہ نے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت عطا فرمائی، اور اللہ تا قیامت تک ایسی ہی محبت عطا فرمائے کہ ہم رسول اعظم سے اسی طرح سے محبت کرتے رہے، کیونکہ یہی محبت کا صلہ ہے، اور یہی محبت جو ہمارے سینوں میں ہوگی اسی کی بدولت اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جانے کی ٹکٹ دے گا، کیونکہ جو محبت مصطفیٰ سے نہیں تو پھر تو پوری زندگی چاہے کسی سے بھی محبت کر لے، کسی سے بھی پیار کر لے، کسی سے بھی لگاؤ رکھ لے، تمام کی تمام چیز بیکار ہے جب تک کہ سینوں میں پیارے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس امت کو، اس گنہگار امت کو اللہ کے رسول نے کتنا پیار کیا، کتنی محبت دی، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے اور ان کا بدلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس گناہگار امت کو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار فرمایا کہ جب آپ دنیا میں آئے تو کسی اور کو نہیں، اپنی امت کو یاد کیا، اور معراج جیسی شہادت حاصل ہوئی تب بھی خوشیوں کا منظر تھا، اور فرشتوں کی جماعت حاضر ہے، اچھے اور بہترین براق سواریوں کے لیے پیش کیے گئے، اور پوری زمین سے آسمان تک اللہ نے سجا دیا گیا، اور خود رب تبارک و تعالی مستاق ہے، خود رب انتظار میں ہے کہ میرا محبوب آج عرش اعظم پر آنے والا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مایوس ہوئے، غمگین ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے تو پوچھو کہ آج اتنی خوشیوں کی جو سعادت ملی ہے، جو کسی انبیاء اور نبی کو نہیں ملا، کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا، کسی اللہ نے کسی رسول کو یہ مقام نہیں دیا کہ وہ زمین سے آسمان پر وہ بشری لباس میں آ کر رب کا دیدار کر سکے، ایسا اعزاز کسی کو نہیں دیا، آج میرے مصطفیٰ کو میں نے دیا ہے۔ لیکن اتنی خوشی کی جو شہادت ہے اور ایسی خوشی کا سما ہے، اس وقت میرے محبوب سے محبت ہے کہ جو آقا جو دنیا میں آئے اور معراج میں گئے اور آخری وقت میں بھی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، تو امت بھی اس مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے گئے اور اللہ سے یہ دعائیں کرتے گئے کہ اللہ اگر کاش وہ مقام ہمیں مل جاتا، وہ مرتبہ بھی ہمیں مل جاتا۔ اس طرح دنیا میں ان کی درود و سلام پڑھتے تھے، اگر قبر میں بھی اللہ اجازت دے تو اس وقت بھی نبی کا درود و سلام پڑھتے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ جائے رحمت سے یہ سچی محبت ہے۔ آج ہم محبت کرتے ہیں، بھلے ہمارے اعمال وہ تو اللہ بہتر جانے، ہم کتنے اعمال والے ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے نمازی ہیں،
کتنے حسن اخلاق والے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. کوئی کسی کا عیب نہیں بتا سکتا کہ کوئی انسان کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، اندر کیسا ہے. یہ تو اللہ ہر ایک کے عیب کو چھپا رکھا ہے، وہ ظاہر نہیں فرماتا. ہر عیب کو چھپاتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا. کیونکہ جو ہم کریں گے اس کا بدلہ تو ہمیں قبر کے اندر بھی بھگتنا ہے، آخرت میں ان کا جواب دینا ہے. لیکن اللہ ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار نہیں کرتا، ہمیں کسی کے سامنے رسوا بھی نہیں کرتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ یہ تم محبوب اس نبی کی امت میں ہو، اس لیے اس مصطفیٰ جان رحمت کی ان گناہگار انسان کو بھی نہلایا جاتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جس طرح پرہیزگار ہو، کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، جس طرح انہیں غسل دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان بے نمازی بھی ہے، اس طرح سے نہلاؤ. بے نمازی کو اس طرح سے نہلاؤ. ان کو کفن بھی اسی طرح سے پہنایا جاتا ہے جو ایک پرہیزگار کو پہنایا جاتا ہے. ان کے جنازہ کو بھی اس طرح سے سجایا جاتا ہے جو ایک پرہیزگار کے جنازے کو سجایا جاتا ہے. اور ان کے جنازے کو اٹھایا بھی اسی طرح جاتا ہے جو ایک نمازی کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. کوئی فرق نہیں بتایا، نہیں وہ کوئی فرق نہیں کر رہا ہے. کیونکہ میرے بندے تو میرے محبوب کی امت ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں رسوا ہو جائے، تو دنیا میں ذلیل ہو جائے، دنیا میں لوگ تجھے تھو تھو کرے کہ یہ کیسا بدکار انسان ہے، کہ اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ کیا گیا، تو پتا چل جائے کہ یہ عیب والا ہے. کوئی گناہگار ہوگا، کوئی بدکار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا یا رسول کا نافرمان ہوگا. اس لیے ہمارے عیب کو اللہ نے چھپا رکھا ہے. جب تک کہ ہمیں قبر میں داخل نہ کر دے تب تک ہماری کوئی ظاہری نہیں ہوتا. سب کا سامان کی طرف ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، سب کا سامان ایک جیسا ہوتا ہے. یہ ہم پیارے مصطفیٰ کی امت ہے، اس واسطے سے ہم نبی کی امت ہے، اس واسطے سے. ورنہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں بھی آئی. لیکن جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دے دیتا تھا، فوراً ان کو سزا مل جاتی تھی. آسمانوں سے بھی عذاب اترتا، زمینوں سے بھی عذاب اترتا. نہ جانے جو بھی خطا کرتے، گناہ کرتے تو ان کو فوری طور پر سزا مل جاتی تھی. اور آج ہم کتنے بھی گناہ کرتے ہیں پھر بھی یہ زمین خاموش ہے. وہ زمین ہمیں دبا نہیں رہی ہے، زمین ہمیں چوٹ نہیں دے رہی ہے. ہم بے نمازی ہے، ہم گناہگار بھی ہے، ناپاک بھی ہے، پھر بھی یہ زمین ہمیں تکلیف نہیں دیتی. کیوں؟ کہ یہ تمہارا پاس نہیں رکھتے، وہ پاس مصطفیٰ کا رکھ رہے ہیں، وہ پاس مصطفیٰ جان رحمت کا رکھ رہے. اس لیے زمین بھی تمہیں تکلیف نہیں دیتی، تم زمین کو تکلیف دیتے ہو. جب کوئی ناپاک انسان زمین پر چلتا ہے نا تو وہ زمین اپنے زبان حال سے، اللہ جانے وہ کس حال سے پکارے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہوتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ تو نے کیسے انسان بنائے ہیں کہ وہ گناہگار بھی ہے، ناپاک بھی ہے اور گندے بھی ہے، پھر بھی میری پشت پر یعنی فقر کے ساتھ چلتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم ان کو دبوچ لیں. لیکن پھر بھی اللہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ نہیں میرا گناہگار بندے کو تو دبوچ لینا، میرے گناہگار بندوں کو اپنے اندر سما لینا. نہیں، تم گناہ بھی کرو، خطا بھی کرو، پھر بھی اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تمہیں فوری طور پر سزا مل جائے. یہ میرے نبی در کھلا ہے، ہمیں توبہ کرنے کا فرصت نہیں. لیکن جب در بند ہو جائے گا پھر ہم کتنے بھی توبہ کریں گے، کتنے بھی استغفار کریں گے، لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ جب در کھلا ہے تو ہمیں فرصت نہیں ملتی، در کھلا ہے تو ہمیں سہولت نہیں ملتی، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. یہ دنیا کے اندر ہم اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، قبر کے منظر کو بھول گئے ہیں. اللہ ہم تمام کو اللہ سیدھی راہ بتائے، سیدھے راہ پر چلنے والا بنائے، مصطفیٰ جان رحمت سے بھرپور عشق کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس لیے تو قرآن میں فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر اے لوگوں تمہیں بہترین زندگی چاہیے، اچھا صلہ چاہیے، تو خود رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، میرے محبوب کی زندگی کو تم اپنا لو. اسی کے اندر تمہارے لیے اللہ نے بھلائی رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے حسنہ رکھا ہے، بہتر رکھا ہے.
تم اگر منزل کو چاہتے ہو اور منزل کو پانا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ، تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔ اس مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو۔ اور صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنایا، ان سے اتنی بے انتہا محبت کی کہ اپنی جان مال اور اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی۔ جب بھی جان کی ضرورت پڑی تو جان حاضر کرتی، جب مال کی ضرورت پڑی تو مال حاضر کر دیا، اور جب اولاد کی ضرورت پڑی تو اولاد کو حاضر کر دیا۔ وہ صحابہ کرام تھے جو محبت کرتے تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو پیارے مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت یہ تھی کہ جب تک مصطفیٰ کو دیکھتے نہیں تھے ان کو قرار اور چین نہیں آتا تھا، انہیں چین نہیں آتا۔ آج تو کہیں مجلس اور میلاد اور وائز کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم تو بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، ہم تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو مصطفیٰ جان رحمت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک ان کا دیدار نہیں کرتے چین نہیں آتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کو میرے مصطفیٰ سے اتنی محبت کہ جب تک آقا کا دیدار نہ کرتے انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں چین نہیں ملتا تھا، انہیں قرار نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت وہ مصطفیٰ کی چاہت میں رہتے تھے۔ کوئی ایسا دن اور ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار نہ کرتے ہو، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میرے مصطفیٰ کے دیدار ان کا نہ کیا ہو۔ لیکن جب میرے آقا کریم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کے، جب اس دنیا سے یہ فانی دنیا کو چھوڑنے کے لیے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا وقت قریب آیا تب وہ صحابی جو عاشق تھا، جو ہر وقت دیدار کرتا تھا، وہ اپنے کھیت میں ہے، اپنی واڑی میں ہے، اپنے کھیت میں بگیچوں میں اپنے کھیت میں پانی پلا رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح جسم سے پرواز ہو گئی تو اس صحابی جو کھیت میں ہے ان کا بیٹا عبداللہ گھر پہ ہے، اور انہیں پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی آنکھیں ظاہری میں بند ہو چکی ہے۔ اور وہ صحابی کا بیٹا جو جانتا تھا کہ میرے باپ کو میرے مصطفیٰ جان رحمت سے کتنا پیار اور کتنی محبت ہے، تو ان کو جب اپنے باپ کا خیال آیا اور پتا چلا کہ مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت اب نہیں رہے ہیں، تو وہ صحابی کا بیٹا دوڑتا ہوا کھیت کی طرف جاتا ہے، اپنے باپ کی طرف جاتا ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ باپ تو کھیت میں ہے، تو پانی پلا رہا ہے، جس سے تو محبت کرتا تھا، دن رات دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت اب دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اس لیے وہ صحابی کا بیٹا بتانے کے لیے کھیت کی طرف دوڑ، وہ صحابی کا بیٹا عبداللہ فرماتا ہے، اے باپ تو جس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ان آنکھوں سے جن کا دیدار کرتا تھا، اور ایک دن اگر دیدار نہ ہوتا تو تمہیں چین اور قرار نہ آتا، تمہیں سکون نہ آتا، تمہیں دن اچھا نہیں لگتا تھا۔ اے میرے ابا، آج وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے فانی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ صحابی نے اتنا سنا، جو مصطفیٰ سے سچی محبت، اتنا سنا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، جن کو میں صبح شام دیکھتا تھا، ان آنکھوں کو میں اس لیے تو زندہ رکھا تھا کہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہوں، لیکن آج مصطفیٰ نہیں رہے ہیں۔ تو وہ صحابی نے اپنی 2 انگلیوں کو اپنی آنکھوں میں ڈالا اور زور سے دبا کر وہ اپنی آنکھوں سے وہ ڈورے جو انگلی آنکھوں میں ہوتے ہیں ان کو اتنی زبردست سے دبایا کہ وہ آنکھوں کے ڈورے نکل کر باہر آ گئے، ڈورے آنکھ کے نکل کر باہر آ گئے، اور کہنے لگے کہ اے آنکھ اب تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آنکھ کو کھولتا تھا تب، میں اس آنکھ کو دیکھتا تھا تب کہ جب میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا، آج مصطفیٰ نہیں رہے ہیں تو اس آنکھوں کا کیا کام ہے؟ اب مصطفیٰ ہی نہیں ہے جن کا دیدار کرتا تھا، اب وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی نہیں ہے۔ اعظم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ارے محبت تو وہ صحابہ کرام کر کے گئے ہیں، آج تو ہمارے پاس کوئی محبت نہیں ہے، ہم تو خالی دعویٰ کرنے والے رہ گئے ہیں، ہمارے تو دعوے اور وعدے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔
محبت تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں لگی رہے، تو ان آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا کہ نہیں، اب مجھے کچھ دیکھنا نہیں ہے، اب میں دنیا دیکھ کر کیا کروں، میں اپنی اولادیں دیکھ کر کیا کروں، میں یہ روانگی دیکھ کر کیا کروں، میں یہ فضا دیکھ کر کیا کروں، میں یہ کھیت کھلیان دیکھ کر کیا کروں، میں یہ نظارے دیکھ کر کیا کروں، میں اس اجالے کا کیا کروں جو سب سے اجالا بن کر آیا، آج وہی نہیں رہے تو آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ سچی محبت ہے نا؟ آج ہے ہمارے اندر ایسی محبت کہ ہم مصطفیٰ کے لیے اپنی گردنیں کٹا پا سکتے ہیں؟ ارے جہاد تو وہ کر کے گئے، قربانیاں تو وہ دے کر گئے ہیں، آج ہمارے اندر وہ قربانیاں نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، ورنہ آج اسلام پر تہمت لگائی جاتی ہے اور قرآن کو اچھالا جا رہا ہے۔ ایک جو بدبخت سیاہ ہے، جو وسیم رضوی، جو کہتا ہے کہ قرآن کے اندر 26 ایسی آیتیں ہیں جو فساد پیدا کرتی ہے، اور وہ کسی اور کو ٹارگٹ نہیں بناتا، وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ بناتا ہے کہ یہ سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کوئی برا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تیرے میرے برا چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جو چکھنے والے چکھتے رہے، ارے یہ تو آج کہہ رہا ہے 1450 سال سے کوئی بدل نہیں سکا، اس میں کوئی بڑا اور گھٹا نہیں سکا ہے، تو وہ کیا جانے قرآن کی عظمت کو، وہ کیا جانے قرآن کے مقام اور مرتبہ کو کہ قرآن کیا چیز ہے۔ ارے قرآن میں تو اللہ نے وہ تمام چیز رکھ دی گئی ہے۔ آج تمہیں کوئی حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اگر تم صحیح طرح سے قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پر عمل کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں کوئی ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسی کے اندر ہر علاج کی دوا رکھی ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑی بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کینسر جیسی بیماری بھی ہونا، تو اگر تمہیں یقین ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جس پر یہ قرآن اترا ہے، اگر تجھے یقین اور یقین کامل ہے، تو تجھے کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی قرآن پر اور وہی قرآن پڑھ کر دم کر، پانی پر دم کر کے پی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تیری بیماری دور ہو جائے گی، تیری تکلیفیں دور ہو جائے گی، تیری پریشانی دور ہو جائے گی، تیری تمام غریبی دور ہو جائے گی، اور تجھے راحت کی زندگی ملے گی۔ لیکن پہلے قرآن کو سمجھ، پہلے قرآن کو سمجھ، اس سے محبت کر، اس سے پیار کر۔ آج تو قرآن مسجدوں میں پڑے دھول چڑھ رہے ہیں، لیکن نہ تمہیں فرصت ملتی ہے نہ ہمیں ملتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے بھاگے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ تمہیں ملتا ہے بھائی نہ مجھے ملتا ہے۔ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں بناتا، پہلے اپنے آپ کو قصوروار کرتا ہوں کہ نہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ آپ پڑھتے ہیں۔ ارے مسجدوں میں کتنے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کتنے سپارے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی قرآن کو صاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے، اس پر جو دھول اور مٹی چڑھ جاتی ہے، اسے کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج تو ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں جہیز کے اندر وہ قرآن تو دے دیں گے، لیکن کیا معلوم ہماری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہو تو برکت کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن ایسا نہیں کہ تم پڑھے ہو تو گھر میں رکھ سکتے ہو، نہیں پڑھے ہو تو نہیں رکھ سکتے، نہیں، وہ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر تیرے گھر میں پڑھا ہے، تجھے نہیں آتا ہے تو کیا ہوا، لیکن قرآن اگر تیرے گھر میں پڑھے گے تو صبح شام فرشتے وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کوئی قرآن عام چیز نہیں ہے۔ تیرے گھر میں ایک الماری میں ایک صاف ستھرا اور اچھی جگہ پر اگر قرآن رکھا ہوا ہے نا، تو رب کے فرشتے اس قرآن کی زیارت کے لیے صبح میں بھی آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں۔ تیری پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر تو پڑھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ، اگر ہر صبح ٹائم نہیں ملتا تو جمعہ کے دن اگر تو قرآن کھول کر بیٹھتا ہے تو ان کا مقام ہی کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک ہندو گھرانے کی لڑکی ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کی دوست تھی، یعنی سہیلیاں تھی، ایک ہندو اور ایک مومن، دونوں ساتھ میں اسکول جاتے تھے، بازار جاتے تھے، گھومنے پھرنے ٹہلنے سب جگہ پر ساتھ میں۔ اب جب وہ مسلمان کی لڑکی کو پڑھنے کا ٹائم ہوتا تو وہ اپنے گھر میں جاتی تو ہندو کی لڑکی دیکھتی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تو اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں، یہ قرآن ہے، ہم قرآن سیکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، اور ہماری امی جان پڑھی ہوئی ہے، وہ ہمیں پڑھا رہی ہے، ہماری امی جان پڑھی ہوئی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ماحول ہے، ہمارے گھر میں بڑی کوئی پڑھی ہوئی ہو، لیکن بچی کو تو پڑھانے کی ان کو ٹائم نہیں ملتا، ان کو سکھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔
آج ہمارے گھر میں کوئی نمازی عورت بھی ہو تو ان کو یہ ٹائم نہیں ملتا کہ میں نمازی ہوں تو میری بچی کو بھی نمازی بناؤں. کوئی مرد کو یہ فرصت نہیں ملتی کہ میں نمازی ہوں تو میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنا سکھاؤں. کسی کو فرصت نہیں. اس لیے تو بتایا گیا کہ گھروں کے اندر بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو. سنت اور نوافل اپنے گھر میں پڑھو تاکہ اس ماحول کو دیکھ کر تمہارے بچے کو پتا چل جائے کہ یہ نماز کیا ہے. وہ نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھیں گے. اس لیے تو سنت اور نوافل گھر میں پڑھنے کا حکم ہے تاکہ تمہاری اولاد دیکھے, تمہارے بچے دیکھے, تمہاری بچیاں دیکھے, تمہاری بیویاں دیکھے, تمہاری بہن دیکھے کہ اسی کو کہتا ہے نماز, اسی کو کہتا ہے نماز. ہمیں نہیں آتی لیکن کسی کو دیکھ کر ہم بھی پڑھے. لیکن آج ہمارا ماحول خراب ہے. ہم اس بات سے دور رہتے ہیں. اس بات کو ہمیں الجھن ہوتی ہے, ہمیں گھٹن ہوتی ہے. دین اسلام کی بات ہو, نماز پڑھنے کی بات ہو, قرآن پڑھنے کی بات ہو, بچے پڑھانے کی بات ہو تو ہمیں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. ہمارا دم گھٹتا ہے, ہمارا ذہن کام نہیں کرتا, ہمارا دل بے قابو ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم دین اسلام کی طرف کیوں جائے؟ شیطان ہمیں سوئیاں لگاتا ہے, نہیں اس طرف تو مت جا, اس طرف تو مت جا. اگر تو اللہ کا ہو گیا تو اللہ والا ہو گیا تو. اس لیے شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے. وسواس الخناس, وہی وسوسہ دیتا ہے. تو وہ ہندو اور مسلمان کی لڑکی میں دونوں میں سہیلی تھی. تو ہندو کی لڑکی پوچھ بیٹھی کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں پڑھی ہوئی ہے اور وہ ہمیں قرآن سکھاتی ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے, تمہیں قرآن پڑھنا مزہ آتا ہے. کہا کہ نہیں, تمہیں پتہ نہیں وہ قرآن اتنی لذت والی چیز ہے کہ تم جتنا پڑھو گے تمہیں میٹھا لگے گا, تم جتنا پڑھو گے وہ تمہیں پیارا لگے گا. وہ کتاب ہی ایسی ہے کہ جتنا پڑھو گے بار بار پڑھنے کا مزہ آئے گا, کیونکہ وہ سریانی زبان میں ہے جو عربی زبان کے اندر ہے. ان کا لہجہ اور ان کی مٹھاس اور ان کی مزہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قاری ہوتا ہے, اگر کوئی قرآن کا قاری ہوتا ہے اور اس کی جب تلاوت کرتا ہے تو دل سے نہیں, ہماری کانوں سے نہیں, دل کی کانوں سے سننے کا من کرتا ہے کہ بھلے وہ پڑھتے رہے, ان کی قرآن کی آیتیں ہم سنتے رہے. اتنی میٹھی لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے قرآن. لیکن وہ بیٹی کہتی ہے, وہ مسلمان کی بیٹی کہتی ہے ہمیں پڑھنا اچھا لگتا ہے, ہمیں مزہ آتا ہے, ہم تو روز سیکھتے ہیں, ہماری اماں ہمیں پڑھاتی ہے, ہم سیکھتے رہتی ہے. وہ ہندو کی لڑکی کو محبت ہوئی کہ یہ مسلمان ایسی کون سی کتابیں پڑھتی ہے جن میں ان کے مزہ بھی آتا ہے, ذائقہ بھی آتا ہے, کاش کہ میں بھی پڑھوں. تو اس نے سوال کر بیٹھی اور اپنی مسلمان لڑکی سے پوچھ بیٹھی کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں, کیا میں بھی قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی, میری امی کو پوچھ لوں گی. اس نے اپنی امی کو بتایا کہ امی میری جو سہیلی ہے جو ہندو گھرانے کی ہے وہ میری سہیلی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ تم قرآن پڑھتی ہو, تمہیں مزہ آتا ہے, تمہیں ذائقہ آتا ہے, کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے. کیا وہ امی قرآن پڑھ سکتی ہے, وہ سیکھ سکتی ہے؟ اس کی اماں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے, لیکن ان کو کہہ دینا کہ نہ دھو کر صاف ستھرا وضو بنا کر آئے, کیونکہ قرآن ناپاک میں بھی نہیں چھو سکتے اور بن وضو کو بھی نہیں چھو سکتے. پہلے تو پاک صاف ہونا پڑے گا, نہ دھو کر غسل کر پاک ہونا پڑے گا, پھر وضو بنانا پڑے گا, پھر تم قرآن پڑھ سکتے ہو. تو ماں نے بتایا تو اس سہیلی کو بتا دیا اگر تمہیں پڑھنا ہے, تمہیں سیکھنا ہے تو میری اماں تمہیں سکھائے گی. جس طرح سے ہم بیٹھتی ہے اسی طرح لائن میں بیٹھ جانا, تمہیں بھی درس دے گی, تمہیں بھی سبق دے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے تمہیں نہ دھو کر آنا پڑے گا, وضو بنانا ہوگا. تمہیں نہیں آئے گا تو میں سکھا دوں گی, لیکن اس طرح سے وضو ہوتا ہے, اس طرح سے غسل ہوتا ہے. اب سہیلی ہے, ایک دوسرے کے ہم ساتھی جو ساتھ میں چلتے پھرتے ہیں, ایک دوسرے کی محبت ایسی تھی کہ وہ مسلمان کی لڑکی پڑھ رہی ہے تو ہندو کی لڑکی کو بھی یہ چاہت آئی. اور آگے برائی جو ہمیں ذہن کی طرف گھٹالا دے گی ہم تو وہی سیکھیں گے. دین اسلام کی باتیں ہم سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں. ہم آج سن بھی رہے ہیں لیکن وہ کانوں سے ٹکرائے گا, دل میں نہیں اترتا. یہ ہماری باتیں جتنی بھی سنتے, ہم نے تو ہزاروں وعظ سنے ہوں گے, ہم تو کتنے تقریریں سنے ہوں گے, لیکن کیا ہے کہ ہمارے کانوں سے ٹکرا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں, دل میں نہیں اترتی. اگر دل میں ایک بات بھی اتر جاتی نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا. ایک بات بھی اتر جاتی. ہم نے تو کئی سال سے سنے ہیں, کئی سال سے سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم تبدیل نہیں آئی, ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ کبھی ہم نے دل سے نہیں سنا, کبھی دل پر نہیں اتارا. قرآن کتنی عظمت والا وہ پتا نہیں, ان کا مقام کیا وہ پتا نہیں, لیکن قرآن کی بات سن کر انہیں ذائقہ آنا لگا اور وہ کہتی ہے کہ میں بھی قرآن سیکھنا چاہتی ہوں. گھر جا کر وہ نہ دھو کر فریش ہو کر وضو بنا کر
وہ بھی صبح صبح میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچ گئی اور کہا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں. کہا بیٹھ جاؤ. اب جو پڑھانے والی تھی اس نے سب کو سبق دیا, ان کو بھی سکھایا جیسے الف بے سے سکھایا جاتا ہے, پھر جو قاعدہ سکھایا جاتا ہے, سپارے پڑھائے جاتے ہیں, اس طرح سے ہر روز درس لیتی, ہر روز سیکھتی گئی. اب وہ قرآن کے اندر داخل ہو گئی, اب وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے, اور پڑھتے پڑھتے دوستی اتنی لمبی تھی, دوستی اتنی گہری تھی کہ ایک غیر کو بھی قرآن پڑھنے کی سہولت دے چکی. اتنی ایسی دوستی ہونی چاہیے کہ جو غیر ہے انہیں پتا نہیں قرآن کیا ہے, لیکن اتنی محبت میں اور اتنا ذائقہ آنے لگا کہ ایک مسلمان کی سہیلی بنتے ہوئے بھی اس نے بھی قرآن پڑھ لیا, اس نے بھی قرآن پڑھ لیا, پورا مکمل قرآن پڑھ لیا. اب اس پڑھانے والی نے کہا کہ بیٹی تو نے قرآن پڑھ لیا ہے, لیکن فائدہ کیا جب تک کہ تو مومنہ نہیں بن جاتی. وہ کہتی ہے میں مومنہ مسلمان کیسے بنوں, میرا باپ کٹر ہے, کٹر ہندو میں کیسے مسلمان بنوں, کلمہ کیسے پڑھوں. کہا کہ بیٹی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, بتا پھروں گا, چلو میں نمازی ہوں, میں نمازی ہوں. آج تو حج کر کے آنے والے بتاتے ہیں میں حاجی ہوں. کیوں؟ ان کو حاجی کہہ کر بلانا پڑتا ہے, ان کو حاجی کہہ کر بلانا پڑتا ہے, یہ حاجی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ان کو حاجی کہنا پڑتا ہے حاجی صاحب, تو وہ پھول جاتا ہے. کیوں؟ وہ تو بھائی اپنی ایڈورٹائز کرانا چاہتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں, دیکھ میں عمرہ کر کے آیا ہوں. لیکن بھائی کوئی نیک اعمال کرو یا کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز کرو تو کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. ان کا مقام اللہ کے وہاں ہے, بس اللہ کے سپرد کر دو, اللہ ان کی جزا دے گا. لیکن تم دنیا میں, کیونکہ نہیں ہم نے سنا کہ جو حاجی ہوں گے تو قیامت کے دن جب ان کو سوال جواب ہوگا تو اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تو کیا کیا. کہا اللہ میں نے تیرے خانہ کعبہ کا حج کیا تھا, میں نے خانہ کعبہ کا حج کیا تھا, میں نے جنتی فطر کو چوما تھا, میں نے وہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تھی, میں نے وہاں دوڑ لگائی تھی. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تو نے دنیا کے لیے, تو نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے حاجی کہے, دنیا اصل تیرا نام تھا وہ نکل جائے اور تجھے دوسرے نام سے پکارے جائے. کیا تجھے وہ شہرت نہیں ملی, کیا تجھے وہ مقام نہیں ملا, کیا لوگوں نے تجھے اپنے اصل نام کو چھوڑ کر دوسرے نام سے نہیں بلایا, حاجی کہہ کر نہیں بلایا. کہا ہاں مجھے بلایا. بس تو ان کی جزا جو تو آخرت میں پانی تھی وہ تو دنیا میں پا چکا, اب آخرت میں تو کچھ نہیں ہے. اب آخرت کا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ جو مومن ہو. تو وہ لڑکی نے کلمہ پڑھ لیا, کسی کو بتایا نہیں. اب عمر بڑھتی گئی, سال بڑھتے گئے, وہ ہندو لڑکی کی شادی قریب آ گئی, شادی کے مقام تک پہنچ گئی. اس کے ماں باپ نے اس کے ہندو گھرانے میں, کیونکہ ہندو تھی, ہندو گھرانے میں ان کی شادی کر دی. وہ شادی کر لیے جانے کے لیے, جب شادی کی تمام یہ رسم و رواج ہونے لگی تو وہ گھر آئی, مسلمان کے گھر, اس کی سہیلی تھی ان کے گھر آئی اور کہا کہ میں تو شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاؤں گی, کیا پتا اب مل پاؤں گی کہ نہیں مل پاؤں گی, کب آؤں گی پتا نہیں ہوتا. کیونکہ سسرال والے ہر کوئی ایک جیسے نہیں ہوتے, بات تو ظلم بھی کرتے ہیں, بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں. بیٹیوں پر ظلم نہ کرو, بیٹیوں کو تنگ نہ کرو. آج اپنی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی طرح اگر بہو بھی لاؤ تو انہیں بھی بیٹی سمجھو, ان کو بہو کی نگاہوں سے نہ دیکھو, اسے بھی بیٹی سمجھو. آج تو اس کو عزت دے گا تو اللہ کی قسم اگر تیری بیٹی بھی بیاہ کر کے وہاں جائے گی تو ان کو بھی عزت ملے گی. اگر تم دوسروں کو عزت دو گے تو تمہارے فراد بھی عزت پائیں گے. آج تم کسی کو ذلت اور رسوا کرو گے تو تمہارے فراد, تمہاری عورتیں اور تمہاری بچیاں بھی ہوگی, وہ بھی ذلت کی زندگی گزارے گی. اس لیے کسی کو منحوس بھی نہ کہو, کسی کو تکلیف بھی نہ دو. تو وہ بچی آئی گھر پر اور کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے, میں چاہتی ہوں کہ جو قرآن میں پڑھی ہوں, میں سیکھی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ وہ قرآن میں اپنے سسرال میں لے جاؤں. تو اس مسلمان خاتون نے کہا بیٹی یہ ناممکن ہے, کیسے لے جا سکے گی, تیرا باپ ہندو ہے, تیری شادی ہو رہی, وہ ہندو گھرانہ ہے, تو لے کیسے جائے گی. کہا کہ آپ کوئی ترکیب بنائیے کہ میں قرآن یہاں سے وہاں لے جاؤں, بس سسرال میں پہنچ جاؤں تو میں سنبھال لوں گی, لیکن یہاں سے میں لے جاؤں, ایسی کوئی ترکیب بنائیے. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی ترکیب بناؤں گی. اب ترکیب بنائی گئی, وہ مسلمان عورت اس ہندو کے گھر پہ آئی اور آ کر اس ہندو کی لڑکی کی ماں سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی میری بیٹی یعنی بچپن کی ساتھی ہے, سہیلی ہے, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں ہم بھی کوئی تحفہ دیں, ہم بھی کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں, اگر آپ منظور کرو. تو وہ ہندو لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ کوئی اعتراض نہیں,
اگر میری بیٹی آپ کی بیٹی کی سہیلی ہے، آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں شادی کے موقع پر، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ آپ دے سکتے ہیں۔ کہا کہ میں کپڑے دینا چاہتی ہوں اور وہ بھی 7 جوڑی بنا کر دینے والی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ایسا پیکنگ کر کے دینا چاہتی ہوں کہ اس کو یہاں نہیں کھولنا، وہ سسرال میں جا کر کھولے، تاکہ وہاں بھی دیکھے کہ یہ پیکنگ کیسی کی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم یہ کھولیں گے، ہم وہ تو بڑے سسرال میں جا کے کھولے۔ اب وہ مسلمان خاتون نے 7 جوڑی کپڑے بنائے، اور 7 جوڑی کے اندر 3 جوڑی اوپر 3 جوڑی نیچے، اور جو بیچ میں تھا اس کے اندر قرآن کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا، کپڑوں کے اندر سمیٹ کر، اور ایسا پیکنگ بنا کر گفٹ کی طور پر، شادی کی جب رسم ہوتی ہے وہاں گفٹ کی طور پر وہ کپڑے دے دیے گئے، اور بتایا کہ یہ کپڑے ہیں، اور اسی کے اندر قرآن تھا۔ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ اسی کے اندر قرآن ہے، اب اس کو الگ رکھا، کیونکہ لڑکی جانتی تھی کہ قرآن میں پڑھی ہوئی ہوں، بھلے غیر تھی لیکن مومن بن گئی تھی، اب اس کی اہمیت کو جانتی تھی۔ اس نے وہ قرآن کو دائجے میں جو ہر جگہ پر جو پڑھا ہوتا ہے وہ اسی نہیں رکھا، اس نے کہا یہ اچھی پیکنگ ہے، خراب ہو جائے گی، میری شادی میں میری گاڑی میں جو مجھے بیٹھایا جائے وہ کپڑے کی پیکنگ میری گود میں دیا جائے، تاکہ یہ جو پیکنگ کر کے دیا وہ خراب نہ ہو، وہ جوڑے خراب نہ ہو۔ کیوں کہ بیچ میں جو قرآن تھا، اس قرآن کا اس کو ادب تھا، غیر تھی لیکن قرآن کا ادب تھا، اس کو برابر محفوظ جگہ پر اس نے رکھ کر وہ سسرال لڑکی چلی گئی، اور کسی کو نہ پتا چلے، اس طرح سے اس نے تاک کے اندر قرآن کو چھپا دیا کہ کوئی میرے سسرال والے یا میرا خاوند، میرا گھر والا دیکھ نہ سکے۔ اب زندگی گزرتی رہی دونوں میاں بیوی کی، لیکن اللہ ہے نا، کبھی کس کو نوازنا چاہے، کبھی کس کی زندگی بدلنا چاہے، کبھی کس کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنانا چاہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تم اور میں نہیں جان سکتے کہ ہمارے آگے والا قدم کیسا ہونے والا ہے، لیکن وہ اللہ بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، کیونکہ تم اللہ سے محبت کرو گے، مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو تمہارے لیے بھلائی کا راستہ اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا۔ اب وہ میاں بیوی تھے، اسی کے اندر اس کا میاں کمزور ہونے لگا، بیمار ہونے لگا، تھوڑے تھوڑے بیماری آنے لگی۔ اس نے جب ٹیسٹ کروایا، رپورٹ کروائے، تو رپورٹ کے اندر آیا کہ اس کو تو بلڈ کینسر ہے، اس کے پتی کو بلڈ کینسر کی بیماری آئی، اب کینسر کا مریض بن چکا۔ اب وہ مایوس ہونے لگا، ان کو غم ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، دکھ درد بڑھنے لگا، اور کینسر کا نام سنتے تو انسان اگر آدھا بھی ہونا، اگر پورا بھی ہونا تو آدھا ہو سکتا ہے، اور آدھا ہونا تو وہ کم تر ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے، کینسر یعنی ختم، اب دنیا میں جینے والا نہیں، اب پورا ہونے والا ہے، اس کو ٹینشن آ جاتا ہے۔ تو اس نے رپورٹ کروائے کہ کینسر کی بیماری بتائی گئی، اب گھر میں کسی کو بتاتا نہیں، مایوس مایوس گھومتا رہتا ہے اور اداس اداس رہتا ہے، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتا، چین سے سوتا بھی نہیں، لیکن بیوی بیوی ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، زندگی کے ہم سفر ہوتی ہے، ان کے بنا راحت نہیں ہوتی ہے، زندگی کے اچھی بھلائی کے لیے بیوی ان کی ساتھی ہوتی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اے میرے غمخوار ساتھی، اے میرے ساتھی، تو اداس کیوں رہتا ہے، پریشان کیوں رہتا ہے، وجہ کیا ہے، کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا، کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتا۔ وہ پتی نے پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن بیماری بڑھتی گئی، اب شدید تکلیف ہوتے رہی، تو اس آدمی نے، اس کے شوہر نے اپنی بیوی جو ہندو تھی، مسلمان بن کے آئی تھی، وہ ہندو گھرانے میں تھی، لیکن اس نے اپنے پتی نے اپنی پتنی کو بتایا کہ میری بیوی، میں نے ٹیسٹ کرایا تھا اور میرے ٹیسٹ میں رپورٹ کے اندر کینسر آیا ہے، مجھے کینسر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، تم چند دن کے انسان ہو، تم چند دن کے مہمان ہو، جتنی زندگی تمہیں مالک نے دی ہے اتنی گزار لو، اس کے بعد دنیا سے جانا، کیونکہ بلڈ کینسر ایسا کینسر ہو چکا ہے کہ اب اس کے علاج بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ مجھے یہ دنیا بھی چھوڑنا پڑے گا، تیرا ساتھ بھی چھوڑنا پڑے گا، مجھے ہر چیز چھوڑنی پڑے گی، میری ابھی تو ابھرتی ہوئی جوانی ہے، ابھی تو زندگی کے مزے بھی نہیں لیے ہیں، میں نے تو ابھی سکون کی زندگی بھی نہیں گزاری ہے، لیکن ناحق مجھے یہ بیماری آ گئی، اس لیے کہ مجھے ٹینشن ہوتا ہے، مجھے میرے دماغ کے اندر وہی بات آتی ہے، اور میں جتنا بیمار ہوں اس سے زیادہ بیمار بنتا جا رہا ہوں۔ اے میری بیوی بتا، میں کروں تو کیا کروں، اب علاج ناممکن ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں بچ نہیں سکتا، تیرا میرا ساتھ چھٹنے والا ہے، اب بتا میں کیا کروں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی بات کہوں تو کیا مانو گے، میں کوئی چیز کہوں تو مانو گے؟ وہ مرتا ہوا انسان کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا میری بیوی، تو جو کہے گی مانوں گا، تو جو کہے گی میں کروں گا، تیری ہر شرط مجھے منظور ہے، لیکن کوئی تو رائے بتا، کوئی تو علاج بتا۔
تو اس بیوی نے کہا کہ میں آپ کو ایک پانی دوں گی, آپ کو صبح شام وہ پانی پینا ہے اور پانی پیتے رہنا ہے, اور پانی پیتے پیتے جب میں آپ کو کہوں کہ پھر اس کا ٹیسٹ کروائے تب آپ ٹیسٹ کروانا, لیکن سوال نہیں کرنا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو پانی دو گے میں وہ پانی پیوں گی, پانی پیتا رہوں گا. اب وہ عورت نے وہ پانی ان کو اپنے شوہر کو دیا, کہا کہ صبح شام جب تمہیں پیاس لگے تو جتنی زیادہ پیاس لگے, لیکن ان میں سے 2-2 4-4 گھونٹ دن میں جتنے وقت تمہیں ملے اس میں سے پانی پیتے رہنا, انہی میں سے پانی پیتے رہنا. اگر پانی ختم ہو رہے تو اس کو اور ڈبل کرتے رہنا, لیکن پانی اسی کا پینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, سوال نہیں کیا, وہ پانی پیتا رہا. 10 دن 15 دن اس نے پانی پیا, شریر کے اندر تھوڑا سدھار ہونے لگا. تو اپنی بیوی نے کہا کہ ایسا کریے نا, ایک بار پھر سے آپ رپورٹ کروا کے آئیے نا, جو پہلے آپ نے رپورٹ کروایا تھا اب میرا دل چاہتا ہے کہ پھر سے آپ رپورٹ کروا کے آئیے نا. اس نے کہا کہ میں نے رپورٹ تو کروائے ہے. کہا نہیں, ایک بار اور رپورٹ کروا دیجئے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ پتی رپورٹ کروانے گیا تو رپورٹ کے اندر آیا کہ اسی کے اندر کوئی بیماری ہے ہی نہیں, وہ نارمل ہے, کوئی کینسر جیسی بیماری نہیں. اس نے پہلے کا رپورٹ بتایا کہ یہ کیا ہے, کہا اس میں کینسر ہے, کہا اس میں نہیں ہے. کہا کہ کیا رپورٹ خراب ہے, کیا یہ رپورٹ برابر نہیں آیا. اب اس نے چاہا کہ میں تحقیق کے لیے میں یہ رپورٹ پر اعتماد نہیں کرتا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے, اس میں نہیں ہے, اعتماد نہیں کرتا. اب اس نے دوسری جگہ لیبورٹری کروائی, اور دوسری جگہ پر وہ لیبورٹری کروا کر جب وہاں کا ریزلٹ آیا تو اسی میں بھی آیا کہ نارمل, تمہیں کوئی بیماری نہیں, تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. اب وہ خوشی سے نہ بھولا, خوشی سے نہ سمایا, اور اتنا خوش ہوا کہ یہ جا کر خوشخبری میری بیوی کو سناؤں. وہ تو گھر آیا ہنستا کھیلتا ہوا, خوشی سے چہرہ جگمگا رہا ہے. بیوی تو بتا, تو نے مجھے پانی کون سا دیا تھا, کون سا پانی مجھے پینے کا حکم دیا تھا, تو نے تو مجھے منع کیا تھا, میں نے تجھے سوال نہیں کیا, لیکن آج رپورٹ نارمل آئے ہیں, اس لیے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بیوی بتا تو صحیح کہ وہ کون سے پانی تو مجھے پلا رہی تھی. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم کسی کو راز کھولنا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو بیوی نے کہا کہ شوہر میں مسلمان ہو چکی ہوں, میری ایک سہیلی تھی, ان کے ساتھ میری دوستی تھی, وہ قرآن پڑھتی تھی, میرے دل میں بھی قرآن کی محبت آئی تو میں بھی قرآن پڑھنے کا شوق ہوا. اس خاتون نے اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قرآن پڑھنا سکھا دیا, میں کبھی بھی کام آ سکتا ہے. اور خاتون نے بتایا تھا کہ بیٹی جب کوئی کینسر کی بیماری آ جائے نا, کوئی کینسر کی بیماری آ جائے تو بیٹی قرآن شریف میں 30ویں سپارے میں پانی پر دم کر کر کسی کو بھی پلاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کینسر کی بیماری بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. تو بس میں نے اس خاتون کی اس بات جو مجھے عمل سکھایا تھا وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ خاتون نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو کینسر جیسی بھی بیماری آ جائے, اگر پانی پر دم کر دیا جائے علم نشرہ کی صورت کو تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے. تو میں نے بس آپ پر آزمانا چاہا, آپ نے بتایا کہ مجھے کینسر ہوا ہے تو میں نے چاہا کہ اگر وہ خاتون نے مجھے بتایا ہے تو وہی عمل میں آپ پر کیوں نہ آزماؤں. اس لیے میں نے علم نشرہ کی پوری صورت پڑھ کر پانی پر دم کیا, اور دم کر کے یہی دم والا پانی آپ کو پلایا. یہی قرآن کی آیت ہے, یہی قرآن شریف ہے جن کو پڑھ کر میں نے دم کیا, تمہیں پینے کا حکم دیا, تم پیتے رہے, پھر رپورٹ کروایا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری کو دور کر دیا. یہ قرآن ہے, قرآن شک والی چیز ہی نہیں ہے, ایسی پاک کتاب ہے اللہ کی. تو ایک ہندو کو بھی اتنا یقین تھا کہ وہ سیکھ بھی گئی, اپنے پتی اور شوہر کی جان بھی بچ گئی. تو پھر اس کا پتی کہنے لگا کہ تو مسلمان بن گئی, تیرا باپ اتنا کٹر ہندو تھا اور تو مسلمان بن گئی. تو وہ بیوی نے کہا کہ بس میری دوستی کی خاطر میں اس طرح سے قرآن سے محبت ہو گئی تو مجھے دین اسلام سے بھی محبت ہو گئی. اور دیکھ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی عظمت سے مجھے نوازا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کا بھی سلیقہ دیا اور سمجھنے کا سلیقہ دیا. تیری جان بچ گئی تو یہ تیری جان اللہ کی امانت ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی مسلمان بن چکی ہوں, اے شوہر میں بھی تجھے کہتی ہوں کہ تو بھی مسلمان بن جا, تو بھی مسلمان بن جا. تو وہ شوہر نے کہا کہ بات ٹھیک ہے, اللہ کی وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے,
اللہ ایسا کریم ہے کہ اپنے بندے کو نوازنا چاہے تو نہ جانے کس طرح سے نواز دیتا ہے. تو اس شوہر نے کہا کہ تیری بات صحیح ہے, تو بھی مسلمان بن چکی ہے, اے میری عورت, میری بیوی, میں بھی آج سے مسلمان بنتا ہوں اور میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی نے وہ کلمہ سکھایا تھا. اور اس آدمی نے, اس شوہر نے. لیکن آج کوئی ہم نے مسجد کی آبرو کو بچایا کہ ہماری نکاح مسجد میں ہو, لیکن وہ پادری اور یہودی ہے نا, آج تک اپنے چرچ کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے امیر ہوں گے, لاکھوں پتی, کروڑ پتی بھی ہوں گے, لیکن وہ گھروں میں شادیاں نہیں کریں گے, گھروں میں نہیں کریں گے. وہ جج کی آج تک بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. اور آج بھی امیر لوگ بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادی جا کر چرچ میں کرتے ہیں. اور آج ہم مصطفیٰ جان احمد کی امتی ہو کر بھی اپنی بیٹیوں کی نکاح مسجدوں میں نہیں پڑھتے, بیٹوں کی نکاح مسجدوں میں نہیں پڑھاتے. ہم تو گھر پر کیوں, ہمیں جان تو گھر پہ آنی چاہیے نا. نہیں, یہ اسلام کے اندر ہے کہ ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے, لیکن ہم کوئی فالو کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم کوئی وہ بات کو اپنے ذہن میں اتارنا ہی نہیں چاہتے. جو ہمیں اسلام کہتا ہے ہمیں وہ پسند نہیں آتا ہے. ہمیں تو وہ پسند آتا ہے جو غیر کہتے ہیں, ہمیں تو وہ پسند آتا ہے جو ایسی رسم ہوتی ہے جو بیکار ہے, جو گناہ کی طرف, جو شیطان کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں وہ چیز پسند آتی ہے, وہ چیز پسند نہیں آتی جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا. میرے مصطفیٰ نے تو ہنسنے کھیلنے اور کودنے کو بھی منع کیا ہے. صحابہ کرام کا مجمع تھا, تھوڑی کوئی ایسی بات میں تھوڑے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے, تو ان میں سے کوئی ہنس رہے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور رونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ رونے لگے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, میرے صحابو, آپ کو میں نے ہنستے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے میرے صحابہ, بتاؤ تمہیں اللہ نے جنت کی ٹکٹ دے دی ہے؟ تمہیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, نہیں, ہمیں تو جنت کی کوئی ٹکٹ نہیں ملی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ نہیں ملی تو دنیا میں کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ دنیا ہنسنے کی چیز نہیں, دنیا تو رونے کی چیز ہے, دنیا تو غم منانے کی چیز ہے. ہنستا تو وہ ہے جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. کیا تمہیں سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ آج ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا, ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملی, لیکن پھر بھی ہم اپنی ہنسی خودی کی زندگی گزارتے ہیں, موت کی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اللہ قبر میں میرا حشر کیا ہوگا, قبر میں میرا مقام کیا ہوگا. اللہ, جن کی یہ شادی ہے, جن کی بیٹی کی, وہ بھی باپ قسمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نعمتوں بھی دی ہوگی, لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ میں رحمت بھی دی ہے. کیونکہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وہاں رحمت برستی ہے اور کوئی اور نہیں. مدینے والا تاجدار فرماتا ہے کہ جس کی یا ایک بیٹی ہو یا دو بیٹی ہو یا 3 بیٹی ہو یا 7 بیٹی ہو, اگر اس کو اچھی طرح سے رکھے, اس کی اچھی طرح سے پرورش کرے, اس کا دھیان رکھے, اس میں کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہ آئے, اور جب وہ جوان بالغہ ہو جائے تو اچھی جگہ رشتہ تلاش کر کے اس بیٹی کی جب باپ شادی کروا دیتا ہے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے, وہ جنت کا حقدار بن گیا. آج بیٹیاں ہمیں بوجھ لگتی ہے, جب بیٹیاں ہمارے گھر پیدا ہوتی تو ہمیں بوجھ لگتی ہے, ہمیں خوشی نہیں ہوتی. آج کون ایسا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر لڈو بانٹتا ہے؟ نہیں, وہ تو بھئی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اگر بیٹا پیدا ہوتا تو لڈو بانٹتے ہیں. نہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ تو یہ بیٹیاں دلوا رہی ہے. تجھے رزق کا تیرے دروازے کھول دیے گئے اللہ نے تو یہ بیٹی کی وجہ سے ہے. آج بیٹی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج بیٹیوں کا وہ مقام نہیں رہا, عورتوں کا وہ مقام نہیں رہا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مقام بتایا, اور وہ اپنے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے بے انتہا محبت کر کے بتائی کہ اے میرے امتی, دیکھو یہ نبیوں کا سردار, یہ مصطفیٰ جان رحمت جب کوئی سلسلے کے لیے مدینے سے باہر بھی جاتا ہے تو سب سے مل کر آخر میں پیری پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر ہو کر پھر میں مدینے سے باہر جاتا ہوں, اور جب میں مدینے میں داخل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے کسی اور کو نہیں ملتا, سب سے پہلے ملتا ہوں تو خاتون جنت سے ملتا ہوں. یہ بیٹی کا مقام بتایا. اور میرے آقا جب خاتون جنت کے یہاں جاتے تو آپ پیشانی کو چومتے, تو خاتون جنت میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی پیشانی چومتی. وہ باپ بیٹی کی وہ محبت بتائی
کہ باپ کو بیٹی سے کیا محبت ہونی چاہیے، بیٹی کو باپ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، بیٹی کو دیکھ کر سکون ملنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاطمہ تو زہرا سے اتنی محبت کی کہ حضرت اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے یا کہیں باہر جاتے اور دروازہ بند ہوتا تو جب میرے مصطفیٰ جان رحمت جب دروازے پر آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور جب آپ پکارتے کہ فاطمہ دروازہ کھولو تو ام سلمہ فرماتی ہے اے بیٹی فاطمہ کام چھوڑ دے، ہر کام چھوڑ دے، جا دروازہ کھول، کیونکہ سب سے پہلے وہ کالی کملی والے آقا سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھنا پسند کریں گے تو بیٹی فاطمہ تجھے دیکھنا پسند کریں گے۔ وہ بیٹی کی محبت تھی کہ وہ گھر کا دروازہ سب سے پہلے خاتون جنت کھولتی، اور میرے مصطفیٰ کا یہ مقام تھا کہ وہ سب سے پہلے خاتون جنت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اور دروازہ نہ کھولے، میری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولے کہ سب سے پہلے میری نگاہ فاطمہ پر پڑے۔ یہ بیٹی کا مقام بتایا میرے آقا نے۔ آج ہمارے لیے بیٹی کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے لیے بیٹی؟ بس گھر کی بیٹی ہمارے لیے کیا ہے؟ بس گھر کا کام کاج کرتی رہی، ہمارے کھیتوں میں کام کرتی رہی، ہمارے تمام جھوٹے برتنیں دھوتی رہی، اور جب وہ شادی کے لائق ہو گئی تو بس ہم نے ہاتھ پیلے کر دیے، بس شادی ہو گئی، بس ہم تو ذمہ داری سے محفوظ ہو گئے، پری ہو گئے۔ نہیں، بیٹی کا وہ مقام نہیں کہ بس تم نے اپنے گھر کے نوکر کی طرح رکھا، آج تم نے پوری زندگی کام کروایا، سسرال میں جا کے سسرال والے کام کراتے ہیں۔ یہ بیٹی کو ہم نے سمجھا ہے، آج تو ہم بہو لاتے تو وہ بہو کو ہم لاتے کیوں؟ کام کے لیے لاتے ہیں۔ نہیں، آج ہماری بیٹی کو جس طرح سے پری مانتے ہو نا تو بہو کو بھی پری مانو، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا مانتے ہو نا تو بہو بھی آئے تو انہیں بھی جگر کا ٹکڑا مانو۔ اگر اپنی بیٹی اپنے کو اچھی لگتی ہے نا تو بہو بھی آئے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح دیکھو، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کس کی لاڈلی ہے۔ اور بیٹیوں کو جہاں وہاں بیاہ نہ دو، جہاں شادیاں نہ کر دو، ارے بیٹی کے لیے اچھا بھویشیہ دیکھو، اچھے رشتے دیکھو، اچھے لڑکے دیکھو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو نہ دیکھو، لیکن اس کا حسن اخلاق دیکھو، ان کی اچھائی دیکھو کہ وہ انسان کیسا ہے۔ چاہے مزدوری کرنے والا ہو لیکن انسان اچھا ہونا چاہیے، کوئی جواری نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرابی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بیوڑے نہیں ہونا چاہیے، کوئی فضول عیاشی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنے والا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول کی عظمت ان کے سینے میں ہونے چاہیے۔ ایسے کے ساتھ اگر تمہاری لڑکی کو بیاؤ، ارے تم نے پھول کی طرح پالا، پھول کی طرح اچھیلا اور اسی کو کانٹے کے حوالے کر دیا، نہیں، یہ تمہارے لیے ہمارے لیے زیادتی ہے۔ ہم لڑکیوں پر زیادتی کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں ہماری بیٹی کی شادی کی، کاش ہمیں سمجھ آ جاتا۔ آج ہم کوئی اسلام کی چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے دیوانوں، میرے آقا نے تو بتا دیا کہ اپنی شادی کر کے جائے نا تو جو اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے نا تو وہ دل کے اندر یہ تصور کرے کہ میں نے یہ ماں باپ کو چھوڑے ہیں، جو میرے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ میرے ماں باپ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات اگر دل میں لے کر جائے گی تو اسی گھر میں کبھی اس کے لیے کوئی رنج و غم نہیں آئے گا، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی بیٹی سامنے کے بانے گھر پہ نہیں بیٹھے گی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی ہے اور وہاں کو ساس سسور سمجھتی ہے تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکے گی۔ لیکن ان کو بھی ماں باپ سمجھے، ان کو بھی ماں باپ سمجھے کہ میں ایک ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اور ایک ماں باپ کو پا رہی ہوں، وہ میرے شوہر کے ماں باپ ہے۔ اب میرے ماں باپ پر میرے حق نہیں، میرا حق میرے ماں باپ پر نہیں، میرے ماں باپ پر مجھ پر حق نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ان کے شوہر کا ہے۔ اور لڑکیاں اور بیویاں اور خاتون اور جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے وہ ذہن سے سن لے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، ان کی ماں حیات ہے، تو ماں اور بیوی ان دونوں میں سے ان شوہر کے لیے ان انسان کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر ان کی ماں زندہ ہے تو سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے۔ وہ شادی کر کے آیا تو وہ بیوی کا حقدار نہیں ہوا، ان کی ماں کا اس پر زیادہ حق ہے، اس کی ماں کا حق ہے ابھی تک، وہ شادی ہو کر الگ ہو جائے نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں کا اس پر حق ہے۔
لیکن عورت کے لیے بتایا کہ سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ شوہر کا حق ہے اس کے پتی پر۔ آج باپ کا فون آ جائے، بھائی کا فون آ جائے، ماں کا فون آ جائے تو چلو میں تو بستر گول کر کے جا رہی ہوں میرے بھائی کے، میں کسی کی نہیں سنوں گی، نہیں۔ ایسی عورتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں خطا کار اور گناہ گار ہے کہ جو اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہر کی بات نہیں سنتی۔ ارے شوہر کا مقام کیا دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے شوہر کا مقام عورت کے لیے کیا دیا ہے؟ عورت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر جب باہر نکلے، جب میرے آقا کریم جب مسجد کے دروازے میں پہنچے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں گرا، یعنی سجدہ کر رہا ہے محبت میں۔ ایک اونٹ آ کر میرے مصطفیٰ کے تلووں کو چوم رہا ہے تو صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک ہوئی اور ایک آہ نکالی اور کہا یا رسول اللہ، کاش اگر اللہ ہمیں یہ اجازت دے دیتا، کاش ہمیں اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا اگر اللہ حکم دیتا تو یا رسول اللہ کاش ہم بھی آپ کے قدموں میں سجدہ کرتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اللہ اجازت دیتا، میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ، تو میرے آقا نے فرمایا میں عورتوں کو حکم دیتا، میں ان بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتی اور اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر اللہ حکم دیتا تو۔ لیکن یہ حکم نہیں اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، لیکن اگر حکم ملتا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور شوہر کا مقام یہ رکھا ہے، ان کا مرتبہ یہ رکھا ہے بیوی کے سامنے کہ بیوی شوہر کی کس طرح خدمت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شوہر بیمار ہو جائے تو کیا اس کا پاخانہ، اس کا پیشاب یا گندگی صاف کر سکتی ہے؟ میرے آقا کریم کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا اگر کسی کا شوہر بیمار ہو اور اگر اس کے شریر میں ایسی بدبو پیدا ہو جائے، ایسے پاپ اور ایسے پرو پیدا ہو جائے، اور اگر وہ بیوی خدمت کرنا چاہتے نا تو بھی کم ہے، اتنا مقام شوہر کا عورت پر رکھا ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے ساتھی بنائے ہیں۔ شوہر کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، شوہر کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی بیوی کو مارے، اپنی بیوی کو گالی دے، نہیں، گالی دینا تو ایسے بھی حرام ہے۔ تو بات پر ہم گالیاں دے دیتے ہیں، اور گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ بیوی کو دیتے ہیں، لیکن ماں تک جاتی ہے۔ گال کہاں دیتے ہیں؟ ہم بیوی کو دیتے ہیں، لیکن گالیاں کہاں جاتی ہے؟ ہماری ماں بہنیں تک جاتی ہے۔ گالیاں ہم کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ ہم تو گالیاں بیوی کو دیتے ہیں، لیکن ماں کا نام لے رہے ہیں، بہن کا نام لے رہے ہیں، خاندان کا نام لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ اپنی عورتوں کو اس طرح سے گالیاں دو، تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کرو، یہ ہمیں حکم نہیں دیا ہے میرے یارو۔ ارے عورت ایک نازک چیز سے بنی ہوئی ہے، ایک نازک جان سے بنی ہوئی ہے، ایک نازک چیز سے بنی ہوئی چیز ہے۔ اسے تم جتنا موڑو گے، جتنا تم اس پر کٹھور کرو گے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ انہیں سنبھالنے کے لیے تمہیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا، تمہیں ان کے سامنے اچھا بننا ہوگا۔ ارے یارو، عورت تو عورت ہوتی ہے، ان کی ضد پر آ جاتی ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتی، اور تم اس کو مارنے جاؤ گے تو وہ بکھر جائے گی، وہ گھر ویران ہو جائے گا، لیکن وہ سدھرے گی نہیں۔ لیکن سدھارنے کے لیے ان کے لیے شفقت اور محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ آج تو ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہم تو ڈنڈا لے لیتے ہیں۔ نہیں، ڈنڈے سے عورتیں نہیں سدھرے گی، ہم اس کو اس طرح سے زیادتی نہیں کریں گے، ہمیں ان کے پیار سے سمجھانا پڑے گا۔ کیوں کہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اسلام کہتا ہے عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ان کی عقل زیادہ نہیں ہوتی۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، کوئی عورت میری دشمن نہیں، کوئی ماں بہن میری بیٹی میری کوئی دشمن نہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ عورت ناقص العقل، یعنی ان کی عقل اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر باہر کا انسان آ کر اگر عورت کے کان میں تھوڑی سی بات اگر کوئی سچی ڈال دینا تو عورت شک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر پتی کے بارے میں کہے گا کوئی کہ تیرا پتی ایسا ہے، تیرا پتی ویسا ہے، تو عورت سن لیتی ہے۔ اس لیے ان کو ناقص، یعنی وہ تھوڑی عقل والی ہوتی ہے، کسی کی بھی بہکاؤ میں آ جاتی ہے، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہم تو سمجھدار ہیں، ہم تو اس آقا کے غلام ہیں۔ اگر ہماری عورت ہم سے اگر روٹھی بھی ہوئے، زیادتی بھی کرتی ہے تو ہمیں پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ ارے تم کیوں؟ آج تو کہتے ہمارے مرد کہتے نہیں، ہم تو کسی کے سامنے، وہ بھی عورت کے سامنے جھک جاتے تھے،
अच्छे अच्छे झुक जाते تھا, اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. لیکن اس وقت وہ دور تھا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اسے وہ فرعون قتل کرواتا تھا. کیوں؟ کہ اس کو کاہنوں نے یہ خبر دی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا, اے بادشاہ تیری سلطنت میں تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تجھے زوال پہنچے گا, تجھے نقصان پہنچے گا, اور تیری بادشاہیت کو بھی خطرہ پہنچے گا, اور تجھے بھی قتل کرے گا. تو بادشاہ نے چھوٹے بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا. لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں سے دنیا میں آ چکے تھے. ماں جب بچے کو دیکھتی تھی تو خوش بھی ہوتی تھی, آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوتا تھا. کیوں؟ کہ انہیں پتا تھا کہ فرعون کی سپاہی دیکھ نہ لے, فرعون کو پتہ نہ چل جائے, میرے بچے کو کہیں مار نہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر پائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صبر کی بات دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ٹینشن نہ لے, کوئی اسے قتل نہ کر دے, اور اگر میں اس کو صندوق میں دریا میں ڈال دیتی ہوں تو بھی ڈر رہتا ہے کہ میرا بچہ کہیں پانی میں ڈوب نہ جائے. دونوں طرف سے خطرہ ہے, لیکن یقین کس پر تھا؟ اللہ پر. یقین اللہ پر تھا. اللہ نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کو بچاؤں گا, بس تجھے یقین آئے تو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دے, دریا میں ڈال دے. اب صندوق کو بھی ایسا بنانا ہے کہ اس کے اندر اگر سوراخ رکھا جاتا ہے کہ بچے کے سوراخ, صندوق کو بند کرے, اوپر سوراخ رکھتے ہیں, ہوا آئے گی تو وہ ہوا تو لے گا لیکن پانی کے اندر ڈوب جائے گا. اگر صندوق کو ہوا کے لیے سوراخ بنایا جائے گا تو پانی میں ڈوب جائے گا. اگر کوئی سوراخ نہیں بناتے ہیں تو بچہ جو اندر صندوق میں ہوگا وہ سانس نہیں لے سکے گا, تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. اب دونوں طرف سے خطرہ ہے, لیکن یقین اللہ پر تھا, یقین اور بھروسہ اللہ پر تھا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنوایا, اسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا, صندوق کو برابر بند کر دیا کہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے, اور دریا کے حوالے کر دیا. اب وہ سلطنت کے بادشاہ نے ایسے حکم دیے تھے کہ کوئی بھی بچہ یعنی کسی کی ماں کے اگر گود میں بھی ہو, ہاتھوں میں بھی ہو, پیٹ میں بھی ہو, ان تمام کو قتل کرنے کا حکم تھا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا, یعنی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. ہر ماں کی ممتا ہوتی ہے, ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے, ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی ماں بنوں, میری گود میں بھی بچہ آئے, میری گود میں بھی کوئی لڑکا لڑکی کھیلے. ہر عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے. جب شادی کے بعد جب عمر گزرتی ہے, جب سال پہ بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ لوگ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں, یا تو باج کہتے ہیں یا تو بدقسمت کہتے ہیں. اس لیے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کی بیوی آسیہ جن کی یہاں کوئی اولاد نہیں, یعنی فرعون کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اب وہ یعنی اپنے اولاد کے لیے تمنا رکھتی تھی اور مایوس ہو کر دریا کے کنارے پر بیٹھتی تھی اور اپنے آپ کو کوستی رہتی تھی, میں کیسی بدقسمت ہوں کہ میری یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیسا ذریعہ بنایا کہ اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ صندوق میں ڈال دو اور دریا میں رکھ دو, بس اب تم دیکھو گے کہ ہم ان کو کس طرح سے بچائیں گے. یہاں بادشاہ فرعون ہے جو بچے کو قتل کروا رہا ہے, اور ان کی بیوی جو آسیہ ہے جن کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے. اور صندوق گھومتا جہاں آسیہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے, وہ صندوق کی اسی طرف آ رہا ہے. بادشاہ نے دیکھا, سپاہیوں نے دیکھا, تو دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, کوئی دریا میں کوئی چیز آ رہی ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ دریا میں اتر کر دیکھو وہ کون سی چیز ہے. وہ تو اسی طرف آ رہا تھا. اللہ کس طرح بچاتا ہے, اللہ کس طرح نوازتا ہے. وہ صندوق قریب آیا, سپاہیوں نے کھولا, سپاہیوں نے پکڑا. بادشاہ نے کہا اسے کھولو. جب کھولا گیا تو کہا اس کے اندر تو ایک نورانی اچھی بہترین بچہ ہے, اس دریا میں بچہ ہے, صندوق میں بچہ ہے. بادشاہ نے تو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو. لیکن جب آسیہ کی نظر پڑی نا, فرعون کی بیوی کی نظر جب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر, ان کے رخسار پر پڑی, تو اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر اس آسیہ نے کہا فرعون تو بھلے بچے کو قتل کرواتا ہو, بچے کو مرواتا ہو, بچے کو تو چاہے کیسا بھی ظالم ظلم کرنے والا ہو, لیکن میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس بچے کو قتل نہ کر, اس بچے کو قتل نہ کر, کیونکہ میرا دل آ گیا ہے, میرا دل آ گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بیویوں کی نہیں سنی جاتی. ارے اتنا کٹھور بادشاہ تھا جو ظلم ستم کرنے والا, ایک آسیہ کے کہنے پر وہ بھی رک گیا تھا, اس نے بھی قتل نہیں کیا تھا, ورنہ ہزاروں بچے کو قتل کروایا تھا. لیکن پھر بھی اس نے بیوی کی بات مانی, اور آسیہ جو ان کی بیوی تھی کہا اے فرعون کیا معلوم مالک نے اسی ذریعے سے ہمیں اولاد دی ہو, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, ہم ان کو بیٹا بنائیں گے, ہم اس کو گود رکھیں گے, ہم ان کی پرورش کریں گے. بھلا تو دیکھ
کہ جن کی ہم پرورش کریں، جن کو ہم رکھیں گے، اپنا بچہ بنائیں گے، کیا وہ تجھے قتل کریں گا؟ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جن کو ہم پالیں گے، پوسیں گے، اپنے بچہ بنائیں گے، وہ تھوڑی ہمیں مارے گا۔ اس کے بھی ذہن کے اندر ایسی بات اللہ نے ڈال دی کہ وہ بھی راضی ہو گیا گود لینے کے لیے، وہ بھی خوش ہو گیا۔ اب آسیہ کی گود میں وہ بچہ آ گیا۔ اب وہ بچہ جب بھوک لگی تو رونے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دائیوں کو بلائے، دودھ پلانے والی کو بلائے جائے۔ اس وقت یہ ڈبہ تو نہیں تھا کہ ڈبے کا دودھ پلایا جائے، پاؤڈر کا دودھ پلایا جائے۔ دائیاں ہوتی تھی، وہ دودھ پلانے آتی تھی، اس کو دودھ پلا کر ان کو پھسلاتی، رماتی۔ لیکن بادشاہ نے بہت سی دائیوں کو بلایا، حکم دیا ہر دائی آتی اور ہر دائی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ کر دودھ پلانے کی کوشش کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا۔ وہ نہیں پی رہے ہیں، یعنی کسی کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہے۔ کیوں کہ وہ پاک بطن سے پیدا ہونے والے موسیٰ علیہ السلام کسی ایرے گیرے کا دودھ نہیں پی سکتے، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے۔ وہ ایرے گیرے کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتے، ورنہ کتنی دائیاں آئی تھی، کتنی عورتیں آئی تھی، اور ہر چاہتی تھی کہ ہم دودھ پلائے تاکہ بادشاہ میں انعام و اکرام دے، ہم مالا مال بن جائے۔ ہر ایک کوئی خواہش ہوتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا، اے موسیٰ تمہیں دودھ پینا ہے تو اپنی جنی کا، تمہیں دودھ پینا ہے تو تمہاری جنی، یعنی تم کو جس نے پیدا کیا ہے تم اسی کا دودھ پیو گے، دنیا میں کسی کا نہیں پیو گے۔ اب بادشاہ کوشش کرتا ہے، دائیاں آتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، یعنی صبح سے شام ہو گئی، دودھ نہیں پیتا ہے، رات کا وقت ہے، اب بچہ روتا ہے تو گھر میں ماحول یہ ہوتا ہے کہ بچہ بار بار روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، نہ ماں سو سکتی ہے، نہ باپ سو سکتا ہے، نہ دادا سو سکتا ہے، نہ دادی سو سکتی ہے۔ اب فرعون جو اتنا حکومت و پاور والا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا، وہ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا کہ اس بچے کو چپ کیسے کرائے، اس بچے کو دودھ کیسے پلائے۔ وہ دودھ پیے گا تو راحت پائے گی، راحت آئے گی تو میٹھی نیند سوئے گا، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ بچہ سوتا نہیں، چیختا روتا ہے۔ لیکن پوری دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، وہ بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا، شدت سے بھوک لگی ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، ان کی ایک بہن تھی، اس کی ماں نے کہا بیٹی جاؤ تو محل میں جاؤ تو کیسا شور شرابہ ہے، کیسا ہنگامہ ہے، کیا کوئی نئی بات تو نہیں بنی ہے؟ ماں کو پتا نہیں کہ میرے بچہ وہاں ہے۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹی جاؤ، وہاں محل دیکھ کر آؤ کیا ہنگامہ ہے۔ جب وہ بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ محل میں گئی، اور محل میں جب سے پوچھا کیا ہے کیا ہے، کہا کہ ہمارے بادشاہ نے گود بچہ لیا ہوا ہے، دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے۔ اس کو خیال آیا کہیں میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی موسیٰ تو نہیں۔ وہ قریب جا کر جب جو آسیہ کے ہاتھ میں تھا، جب قریب جا کر دیکھا تو وہ اللہ پھکر اٹھی، یہ تو میرا بھائی ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، محفوظ رکھا، دریا میں غرق نہیں ہوا، میرا بھائی صحیح سلامت ہے۔ سکون ملا، چین ملا بھائی کو دیکھ کر۔ پھر اس نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی نا، اس نے کہا بادشاہ میں ایسی ایک عورت کی، ایک ایسی دائیں کی، ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی تو انشاءاللہ وہ دودھ بھی پیے گا اور وہ ان کی خدمت بھی اچھی کرے گی۔ تو فرعون پہلے تو دیکھنے لگا، کہا کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کا خیال نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم اس عورت کو بلاؤ جو میرے بچے کو دودھ پلا سکے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ ماں خوش ہو جا، رونا بند ہو جا، آنکھوں سے آنسو خشک کر دے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ ماں جس بچے کو ہم نے دریا میں صندوق میں ڈالا تھا، اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے کہ وہی صندوق چلتا پھرتا گھومتا ہوا فرعون کے دروازے پر پہنچا ہے، اور وہ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور فرعون نے نہ جانے ہزاروں دائیوں کو بلایا ہے، کسی کا دودھ میرا بھائی پی نہیں رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ماں بادشاہ سے اجازت لے کر آئی ہوں، تو جا وہاں پر اور تجھے اجازت ملی ہے، تو اس بچے کو دودھ پلا، میرے بھائی کو دودھ پلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ سنا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ دوڑتی بھاگتی ہوئی گئی اور وہاں جا کر پہلے تو ایسے انجانے بن کر گئی، اور جانے کے بعد ان کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد تھوڑا کھلایا، رمایا، اور رمانے کے بعد کہا کہ چلو میں کوشش کرتی ہوں کہ کاش یہ دودھ پی لے، کیونکہ میں نے تو کبھی دودھ کسی کو پلایا نہیں ہے، لیکن یہ پہلے فرسٹ کر رہی ہوں۔ اس طرح سے انجانہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں نے جب اپنے
تھنوں پر رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ماں کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہی میری ماں ہے، اور پھر آپ نے ماں کا دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد سکون ملا، چین ملا، پیٹ ٹھنڈا ہوا تو بچہ رونا بند ہوا۔ فرعون پوری رات کا جاگا تھا، پورے دن کا تھکا تھا۔ فرعون کو کہا گیا فرعون اب تم چین کی نیند سو سکتے ہو۔ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے بچے نے دودھ پی لیا ہے، اب وہ میٹھی نیند سونے کے لیے تیار ہے۔ فرعون نے کہا انہیں بھی سلا دو، میں بھی نیند سونا چاہتا ہوں، میں بھی نیند سونا چاہتا ہوں۔ پھر نیند سے اٹھا اور کہا کہ اس خاتون سے کہو 2-3 دن ہمارے محل میں رہے، ان کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اب ان کو 2-3 دن رکھنے کے بعد کہا، اس موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا ایسا کرو نا، ہمارا بچہ بھی تو ساتھ لے جا، اور تم گھبرانا نہیں، تمہیں اس کی مزدوری بھی ملے گی، تنخواہ بھی ملے گی، اور جو چیز چاہو گی تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی، بس ہمارے بچے کو دودھ پلاتے رہنا۔ فرعون سمجھتا تھا میرا بچہ ہے، لیکن اللہ نے کیسی ترکیب بنائی کہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا اور وہ ظالم بادشاہ قتل کرتا تھا، بچے کو مرواتا تھا، بچے کو زندہ درگور کرواتا تھا، اسی بادشاہ کے یہاں اللہ نے اس طرح سے چلا گھما کر اسی بادشاہ کی چوکھٹ پر پہنچایا، اور اسی کی چوکھٹ سے پھر ماں کی گود میں پہنچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے یوں فرمائی۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، بھلائی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو۔ انہی کے لیے تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے اللہ نے بھلائی رکھی ہے، بہترین رکھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کی شادی کی یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار خوشی عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اطمینان عطا فرمائے، آرام کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت عطا فرمائے، نیک صالحہ پرہیزگار اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بیٹیاں عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں بے شمار ان کو رزق روزی اللہ عطا فرمائے، ان کو ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی محفل میں ہمارے بھائی، ہماری ماں بہنیں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے، بڑا مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام